بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 4 ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل کے رکھ دیں گے۔ ان عملیات اور وظائف کو آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے، تو آپ کو ان سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے؟ توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو اور مال کو اور دولت کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے گا، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے دے گا۔ اور چوتھا، مرنے کے بعد قبر روشن اور منور ہوگی اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ان وظائف کے کرنے سے آپ کو ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر لیں گے، اس کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ جو لوگ یہ 4 اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے کلمات اور وظائف بتائے جائیں گے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کی بارش کر دے گا اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ کر دے گا، قرضے کو غیبی طریقے سے ادا کرنے کا اسباب مہیا فرمائے گا، اور ان کلمات کی برکت سے آپ کا تمام قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ان عملیات اور وظائف کو کر لینا ہے۔ نہایت ہی توجہ سے عملیات کو سنیے گا۔ نمبر 1، انسان غلطیوں اور کوتاہیوں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر پل ہر لمحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیں۔ جس طرح گھروں کو پاک و صاف کیا جاتا ہے، اپنے دل کو بھی ہر طرح کی مصیبت سے پاک و صاف کر لیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں غصہ اور غم ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، اور جس کے لیے بھی دل میں نفرت لیے پھر رہے ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ تو اس کے لیے توبہ استغفار جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہی پڑھیں۔ توبہ استغفار اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ آپ استغفار کی تسبیحات کر سکتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیحات یا تواب اللہم اغفر لی کی تسبیحات کر سکتے ہیں، اور افضل ترین استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ رمضان المبارک سے پہلے آپ ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو لیں۔ نمبر 2، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اور اس کے پیاروں کی قبریں روشن اور منور ہو جائیں، یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن ہو اور منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ کم سے کم اس کلمے کی ایک تسبیح کو روزانہ اپنا معمول بنا لیں، جس قدر زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ہم اکثر یہ الفاظ سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو بہن بھائیوں، میں یہاں پہ یہ بات بتاتی چلوں کہ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفے کو 400 مرتبہ پڑھا جائے گا تو وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، چاہے تو 1000 مرتبہ ہی پڑھیں، یہ کثرت میں ہی شامل ہوگا۔
دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے وہ 4 کام جو ہمیں رمضان شروع ہونے سے پہلے کرنے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر ہے استغفار کی کثرت، یعنی کہ ہمیں کم سے کم 1 تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور بہت سی احادیث اور قرآنی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ 1 تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں اور اسے بھی سنوارنے میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ نمبر 3، کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پہ ارشاد پاک ہے کہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ محترم بہن بھائیوں، یہ وہ 4 عملیات اور وظائف ہیں جن کو رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنا معمول بنا لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں ہم ان وظائف کو نہیں پڑھ سکتے؟ تو جی بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان الکریم کے آنے سے پہلے جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں تاکہ رمضان الکریم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے ذکر و اذکار اور وظائف کی ادائیگی اور بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جائے گا۔ تو ان کلمات کو شروع کرتے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کی بخشش اور مغفرت کریں گے اور اس کی برکت سے روزی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث اصلاح، باعث تقوی اور باعث خیر و برکت و رزق بنا دے اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔